بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، خوش آمدید. آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل تسلیم صابری میں. آپ سب خوش آمدید. آج میں بہت ہی ممتاز، بہت محترم اور جن سے میں بھی اور آپ بھی ہم سب بہت کچھ سیکھتے ہیں تصوف کے تعلق سے. آپ کے افکار، آپ کی گفتگو بہت رہنما ہوتی ہے اور بہت سند کی حیثیت رکھتی ہے. تصوف پر آپ کی بہت گہری نظر ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. آپ سے زیادہ نشین ہیں گڑھی اختیار خان شریف رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کے. السلام علیکم خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہم نے سنا ہے کہ ایک دنیاوی نظام کے ساتھ ساتھ جس میں ایک ضلعی صدر ہوتا ہے یا ڈویژن کا، جیسے میئر کہتے ہیں کسی سٹی کا، یا اس کے اوپر چلے جائیں تو پھر گورنر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح اوپر پرائم منسٹر ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، منسٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح اس دنیاوی نظام کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک پیرالل سسٹم ہوتا ہے ساتھ ساتھ، جسے روحانی سسٹم کہتے ہیں، روحانی نظام کہتے ہیں. تو کیا اس میں بھی انسانوں کا کوئی عمل دخل شامل ہوتا ہے، یا فرشتوں یا انسانوں کا کوئی ملاپ اس میں ہوتا ہے؟ بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کوئی روحانی سسٹم ہے، موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثابت صاحب. پہلے تو میں ایک لفظ پہ تھوڑا سا عرض کر دوں. جی. یہ جو پیرلر کا لفظ آپ نے فرمایا ہے، جی، یہ تو آپ کی بات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اہل تصوف ہیں ان سے جو لوگ فیضیاب نہیں ہیں اور جو ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی ایک پیرلر نظام ہے اسلام کے مقابلے. جی ہاں، حالانکہ اور اسی وجہ سے کچھ انکار بھی کرتا ہے اس کا. حالانکہ یہ تو اسلام کی روح ہے. وہ جو خالص ایک چیز بن جاتی ہے وہ تصوف. اسلام کو اگر دوسری چیزوں سے فارغ کر دیا جائے تو وہ ایک خالص تصوف ہو جاتا ہے. اسلام کی خالص ایک شکل ہے تصوف. جی. جو آپ نے فرمایا ہے یہ نظام کائنات اسی طرح ہے، ہر ایک چیز میں. ٹھیک ہے. دنیا کی ہر چیز میں ہوتا ہے جس طرح آپ نے اس کی خود وضاحت فرما دی ہے. اسی طرح روحانی کائنات بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جس طرح اگر کوئی وزیر اعظم کسی جگہ پہ جائے اور وہ کسی کو ضرورت مند کو کوئی پلاٹ دے دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے یہ اس کو میں نے دے دیا، وہ اپنے سائنس سے نہیں دے گا. ٹھیک، وہ سیکٹری کے سائنس سے نہیں، وہ جو تحصیلدار ہے نا، جس کو تفویض کیے گئے ہیں الاٹ کرنے کے اختیارات، وہی کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ادھر سے ہوتا ہے، لیکن آگے جس جگہ کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ وہی کرتا ہے. جی. اسی طرح اس کائنات میں تصوف کی جو دنیا ہے اس میں بھی ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے. ترتیب کے بغیر کوئی چیز نہیں. ویسے ساری کائنات ایک ترتیب پہ چل رہی ہے. جی. ہر ایک چیز کو آپ دیکھ لیں اس کی ایک ترتیب ہے. یعنی آپ ہوا کی جو وہ سائنس کی جو آواز ہوتی ہے اس میں بھی ایک ردم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ترتیب سے ہٹ جائے تو وہ بھی سری ہو جائے گی. تو سر ہی ہر ایک چیز کی ہے. تو اس نظام میں روحانیت تو بھی ایک سر ہے، ایک نظام ہے، ایک نظم ہے، ایک نظم ہے، اس کے مطابق یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے. اب آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ٹکٹ ملیں، پلیٹ فارم پہ بھی جائیں اور اپنے ڈبے کو دیکھ کے اس میں بیٹھیں. ڈبے کا ڈبے کے ساتھ رابطہ ایسے چلتے چلتے انجن تک ہوگا تو آپ منزل تک پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں. اسی طرح یہ نظام جو ہے روحانیت کا اسی طرح سلسلہ مسلسلہ آگے چلتے ہوئے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو یہ روحانی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں اگر آپ شامل کر لیں، ایک وضاحت، ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے.
اس میں جو وہ شخصیات جو ظاہر میں دنیا میں موجود ہیں وہ اس کا حصہ ہے، یا جو دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں شخصیات، جس طرح اب ہم بابا صاحب کے در پر حاضر ہیں تو ایسی شخصیات بھی اس روحانی سسٹم میں اس وقت بھی اسی طرح سے موجود ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ مثلاً کراچی سے تشریف لائے ہیں، دوست وہاں سے آئے ہیں، عام طور پہ اس کا جو منفی تاثر جو لیتے ہیں یا اس کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ ایک اعتراض کرتے ایک بات کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ لوگ تو قبر پرست ہیں۔ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی جب کراچی سے چلتا ہے اگر وہ قبر پرست ہے تو راستے میں قبر کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم آج ذات پرست ہیں۔ آج مجھے ایک شخص کینیڈا سے آیا ملا اور اس نے کہا کہ میں کینیڈا سے صرف بابا صاحب کے عرس میں شرکت کے لیے آیا ہوں، تو کراچی سے آنا تو پھر کچھ بھی نہ رہا، کینیڈا سے یوں بے سبب تو کوئی انہیں چونتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح، کیا بات، ان میں کچھ ہے، ہر پتھر کو ہم نہیں چنتے، اس پتھر کو چنتے ہیں جس میں کسی ذات کی جلوہ آ رہی ہے۔ بے شک۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، تسلیمات۔